AHN نیوز خبر دنیا بھر سے۔ مفت برقی اور 500 روپے میں گیس سلنڈر عنقریب شروع کرنے کا اعلان۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے گورنر کا خطاب۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کا آغاز ہو گیا۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن نے ریاستی اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ بجٹ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت جلد ہی انٹرنیٹ کو بنیادی حق کے طور پر متعارف کرائے گی۔ حکومت کی توجہ صرف ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بنانے پر ہی نہیں ہوگی بلکہ اسے سماج کے تمام طبقات کے لیے قابل رسائی اور سست بنانے پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ڈیجیٹل خواندگی کا ایک مکمل پروگرام نافذ کرے گی تاکہ یہ قانونی بنایا جا سکے کہ ہر گھر اس کی معاشی حیثیت یا مقام سے قطع نظر تیزی سے ڈیجیٹل کے موقع سے فائدہ اٹھا سکے۔ سرفہرست عالمی اور قومی ٹیکنالوجی کے حامل کمپنیوں کو یہاں اپنے مصنوعی ذہنیت کے مرکز سینٹرز قائم کرنے کی دعوت دیتے ہوئے حیدرآباد اور تلنگانہ کے ملک کی مصنوعی ذہنیت کا دارالحکومت بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 50 سے 100 ایکڑ پر مصنوعی ذہنیت کا شہر قائم کریں گے۔ گورنر ڈاکٹر تملسائی سوندراراجن نے کہا کہ الیکشنز کے دوران کیے گئے وعدوں کے مطابق حکومت 6 گارنٹیز کو پورے کرنے کے لیے پرعزم ہے، اس بات کی نشاندہی کرتے ہوئے کہ 2 گارنٹیز پہلے ہی لاگو کی جا چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہالکشمی اسکیم کے تحت RTC بسوں میں فری سفر کی سہولت سے 15 کروڑ سے زائد خواتین نے استفادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت مہالکشمی اسکیم کے تحت عنقریب مزید 2 گارنٹیز نافذ کرے گی۔ اہل خاندانوں کو 500 روپے میں LPG گیس سلنڈر اور گروہ جیوتی اسکیم کے تحت ہر اہل گھر کو 200 یونٹ فری کرنٹ دی جائے گی۔ ریتو بھروسہ اور فصلوں کے قرض کی معافی جیسے اقدامات کے ذریعے حکومت کا مقصد کسان طبقے کو فصلوں کے اگانے کے پروگراموں، باغبانی کو فروغ دینا ہے، معیاری بیجوں اور جدید زرعی طریقوں سے بااختیار بنانا ہے۔ انہوں نے ایک نئی صنعتی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ پالیسی حقائق پر مبنی ہوگی، اس کے فریقین سے رائے لی جائے گی اور دنیا بھر کے بہتر طریقوں کو اختیار کیا جائے گا۔ بہتر ٹیکنالوجیز، ہنرمند افرادی قوت کی تقریر، فنانسنگ، مارکیٹ تک رسائی اور بند صنعتوں کے معاملے کی روک تھام کے لیے ایک نئی MSME پالیسی بھی متعارف کرائی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے کہ حکومت IT اور فارما جیسے شعبوں کی تائید جاری رکھے گی، تملسائی سوندراراجن نے کہا کہ حکومت 1000 سے 3000 ایکڑ کے درمیان 12 سے 10 فارما ولیج کلسٹر قائم کرے گی جو بستیوں سے دور ہوں گے اور تمام سہولیات کے ساتھ خود مکتفی بھی ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں تمام سرکاری ITIs کو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے سینٹرز میں تبدیل کیا جائے گا، جس کے تخمینہ لاگت تقریباً 2000 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سینٹرز NCVT سے منظور شدہ طویل مدتی اور قلتی مدتی کورس کا آغاز کریں گے، جس سے تلنگانہ میں تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ اپنی توانائی کی ضروریات کو بنیادی طور پر کوئلے کے ذریعے پورا کر رہا ہے۔ بجلی کی قیمت کو بہتر بنانے، ریاست کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے تلنگانہ حکومت ہر قسم کے گرین انرجی کو فروغ دینے کے لیے ایک جامع توانائی پالیسی متعارف کرائے گی۔ حکومت کا مقصد 2030 تک گرین انرجی کے حصے کو نمایاں طور پر بہتر کرنا اور کاربن کے اخراج کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے ذات پات کی مردم شماری کے حکومت کے حالیہ اعلان کا عدد کرتے ہوئے کہا کہ سماجی، تعلیمی، اقتصادی، روزگار اور سیاسی موقع کا اندازہ لگانے کے لیے درکار عدد و شمار کو حاصل کرنے کے مقصد کے ساتھ گھر گھر جا کر ذات پر مبنی سروے کیا جائے گا۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ The promises made will be fulfilled and we stand committed to the declarations for the farmers, youth, SC/ST communities, BC and minority communities. Our vision for Telangana encompasses various sectors from irrigation projects like Palamuru Rangareddy to education, with fulfilling up to about 2 lakh jobs by our newly constructed TSPSC.
The government is actively addressing land-related issues through the newly formed Dharani Committee. Hyderabad. AHA न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।